نحمد ونصلي علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 5 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہیں نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قدرت کاملہ کے ان کرشموں کو بیان فرمایا جا رہا ہے جو انسان کے لیے سراپا لطف و رحمت ہیں۔ اگر قدرت فیاضی اور دریا دلی سے اس کو اشکار نہ کرتی تو انسان کے آفاقی فتوحات کا تو ذکر ہی کیا تھا، اس کا وجود بھی فنا ہو جاتا۔ اگر سورج کے طلوع و غروب ہونے کا موجودہ نظام نہ ہوتا اور ہمیشہ رات ہی رہتی تو انسان دن کی وہ جو خوبصورتی اور روشنی ہے اس کا کبھی منظر دیکھ نہ پاتا، کبھی اس لطف اندوز نہ ہو پاتا۔ اسی طرح سے اگر رات نہ ہوتی تو یہ روشنی اور یہ کرنیں اور یہ گرمی جلا کے رکھ دیتی۔ اسی طرح سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہر چیز سائے میں لپٹی ہوتی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے یہ سائے بھی سمٹنے لگتے ہیں۔ تو خوب غور کرو، جس طرح یہ سایہ فانی ہے اسی طرح تمہاری زندگی اور اس کا یہ جاہ و جلال بھی فانی ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مانا کہ کفر و شرک کا سایہ بہت پھیلا ہوا ہے اور باطل کی تاریکیوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن اب آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا، تھوڑی دیر انتظار کرو پھر دیکھو گے کہ نور ہدایت کیسے پھیلتا ہے۔ اس طرح اہل معرفت نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا کہ سائے سے مراد فطرہ کا زمانہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو درمیانی زمانہ ہے، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھرا اور ظلمت قدا کو جو ہے وہ بقائے نور دیا۔ اور یہ سورج طلوع نہ ہوتا تو ساری مخلوق غفلت کی تاریکی میں ڈوبی رہتی اور نور حق کی کوئی تجلی انہیں فیض یاب نہ کر سکتی۔ اور یہ آفتاب محمدی کی فیاضیاں ہیں جن کے باعث دل کی آنکھوں کو نور توحید دیکھنا نصیب ہوا۔ آیت نمبر 46۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ آیت نمبر 46 اور 47 ان دونوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ تدریجی طور پر وقوع پذیر ہوں، ورنہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے موسموں کے تغیر پہ غور کیا ہے؟ جس طرح یہ موسم بدلتے ہیں، کس طرح آہستہ آہستہ سردیاں گرمیوں میں اور گرمیاں سردیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر سخت گرمی کے فوراً بعد سخت سردی شروع ہو جائے تو اس کے اثرات تباہ کاریوں کا جو ہے وہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ قدرت ہر کام میں تجریج کو پسند کرتی ہے، اور اسی میں اس کی حکمت کے سینکڑوں جلوے نظر آتے ہیں۔ یوں ہی کفر کی ظلمت دھیرے دھیرے چھٹے گی اور ہدایت کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلے گی۔ اور پھر آگے 8 پہروں کو رات دن میں تقسیم کر کے جو فوائد ان کا ذکر کر کے لوگوں کو اس احسان عظیم پر شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 48 اور 49۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ اور اپنے ایک اور احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح ظاہری قحط سالی کو ہم رحمت کا مینہ برسا کر دور کرتے ہیں، اور جہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں چند دنوں کے بعد شاداب کھیت لہلاتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی خوش سالی کے بعد رسالت کا ابر رحمت بھیجتے ہیں جو برستا ہے تو گلشن انسانیت میں بہار آ جاتی ہے اور کئی پیاسی روحیں اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے آلودہ دل ہیں کہ ان کی چھینٹوں سے ان کے دل دھل کے صاف ہو جاتے ہیں، اور مطلع حیات پر قرآن کی صورت میں پھر وہی ابر رحمت جو ہے وہ برستا ہے۔ اسی لیے اے پیاسے لوگوں، اے تشنہ لبوں، خبردار یہ لمحے کی غفلت میں برباد نہ ہو جائیں
یہ لیلۃ القدر کہیں سوتے ہوئی نہ گزر جائے۔ اسی طرح سے یہ تمام وقت جو ہمیں میسر ہے کہیں یہ ایسے ہی فضول کاموں میں مصروفیت میں نہ گزر جائے۔ آیت نمبر 50۔ اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی رحمتیں اور ایسے لوگ جو دین کی طرف بلاتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف زمانوں میں جو مجدد دین بن کر آتے ہیں رہتے ہیں، اور اولیاء کرام ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کو بخوشی ان کے احکامات کو یا ان کی ایفرٹ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ جو ہے اس کی بجائے ہم ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت دے رہے ہوں اور اس نعمت کو ہم پہچانے نہ اور اس نعمت کا حق ادا نہ کریں تو وہ بھی اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے، لیکن حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ انسانیت کے بکھرے ہوئے شرازہ کو یکجا کرنے کا موزوں وقت اب آ پہنچا جب آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور بہت سی امتوں کی انہیں اب ایک امت کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے وہ سب امت کو ایک نقطے پہ اور ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ قانون پر اکٹھا کیا جائے۔ اب تمام اقوام عالم کا ایک ہی ہادی ہو، کیونکہ اب رات گزر گئی، اب ہر گھر میں الگ الگ چراغ جلائے جاتے ہیں، اب دن طلوع ہو گیا، اور اب آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرق و غرب، نشیب و فراز، دور و نزدیک جو ہے وہ سب کو منور کر دے گا۔ آیت نمبر 52۔ بس اے مرد مومن، تو کافروں کا کہنا نہ مان اور تو اس قرآن کے دعوت و دلائل علم کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ یعنی کہ اب سخت جہاد کرو، دل سے، زبان سے، تلوار سے، نیزہ سے، یعنی کہ جہاد کے جو بھی اقسام ہیں، جو طریقے، ان سب سے جہاد کرو۔ آیت نمبر 53۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ قدرت خداوندی کے ایک اور حیران کن کرشمے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پانی دو قسم کے میٹھے اور خوش ذائقہ، تلخ اور نمکین، لیکن ہر پانی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان کو الگ الگ رکھنے کے لیے قدرت نے رکاوٹیں قائم کر دی ہیں تاکہ یہ باہم مل نہ سکیں، اور یہ رکاوٹیں تو اتنی لطیف اور غیر محسوس ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک جگہ نلکا لگایا تو پانی میٹھا نکلا، پھر چند فٹ کے فاصلے پر دوسرا نلکا لگایا تو پانی کھارا نکلا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیوار کے اندر والا پانی میٹھا اور باہر والا کھاری ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سمندر میں جب مد ہوتا ہے تو سمندر کا آب شور دور تک خشکی کے دریاؤں، ندی نالوں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن باہمی وہ ان کے میٹھے پانی کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہیں ہوتا، اور جزر کے وقت وہی جو ہے آب شور واپس ہو جاتا ہے اور ان دریاؤں کا میٹھا پانی حسب سابق رواں رہتا ہے، اور اس کے ذائقہ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دریائے نیل جب بحر روم میں جا گرتا ہے تو کئی میلوں تک اس کا پانی سمندر میں جو کا دون چلا جاتا ہے، اور نہ اس کی رنگت بدلتی ہے اور نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ امر ہے کہ کھارے کڑوے سمندر کے وسط میں پانی کے ایسے ذخیرے دریافت ہوئے جن کا پانی بالکل میٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کی تصدیق جو ہے علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں، اور اس کی تصدیق تفہیم القرآن میں بھی موجود ہے کہ ترکی کے امیر بحر السعیدی علی رئیس کاتب رومی اپنی کتاب المرا الممالک میں جو 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ وہاں پہ آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جس میں سے خود جو ہے جو میں خود اپنے بیڑے کے لیے وہاں سے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے جو موجودہ زمانے میں جو آپ کہہ لیں کہ پچھلی دہائیوں میں امریکن کمپنیز نے سعودی عرب سے جب تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو وہ بھی خلیج فارس کی انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی رہی، اور بعد میں زہران کے پاس کنویں کھود لیے اور ان سے پانی حاصل کیا۔ اب ذرا اسی چیز پہ غور کیجئے کہ وہ طاقت جو زیر زمین میٹھے پانی کے ذخیروں کو کڑوے پانی سے الگ رکھتی ہے، جو حالت مد میں بھی سمندر کے کڑوے پانی کی موجوں کو میٹھے پانی جو ہے وہ اس پر حاوی نہیں آنے دیتی، وہ کس کی صفت ہے جس نے سمندروں میں میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس کی حکمت کے کرشمے آپ کو جگہ جگہ اور اس کی عظمت جو ہے وہ جگہ جگہ سنائی اور دکھائی دے گی۔ آیت نمبر 54۔ اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔
اب انسان کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ذرا محسوس کرے اور دیکھے کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو حسین جمیل اور اونچا لمبا قد دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسی ایک سے ایک مرد اور عورت پیدا کیے، اور پھر پورے انسان جو ہے وہ خاندان اور قبائل بنا دیے، اور باہمی رشتے اور قرابت داریاں جو ہیں پھر آپس میں پیار محبت شفقت احترام جو ہے یہ سب ان رشتوں میں رکھ دیا۔ آیت نمبر 55، اور وہ کفار اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ اب اس حماقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں، اور پھر شیطان ہی ان کا مددگار رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے وہ شیطان کو ہی اپنا جو ہے وہ سربراہ یا سردار بنا لیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت شعار لوگوں کو ڈر سنانے والا۔ اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم میں سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو شخص اپنے رب کی بھیجنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو صرف جو ہے لوگوں کو ڈر سنانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اگر حکم نہیں مانیں گے تو عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا حکم مانیں گے تو یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مقربین میں سے شامل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بغاوت شار لوگ ہیں، جو بغاوت کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو یہ ڈر بتا دو کہ تمہارے لیے پھر جو ہے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اسی طرح سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اشاعت دین میں دن رات مصروف ہوں، تمہارے طعنے سن کر خاموش رہتا ہوں، تمہاری اذیتوں پر جو ہے صبر کرتا ہوں، تمہاری گالیاں سن کر دعائیں دیتا ہوں، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں، اجر نہیں طلب نہیں کرتا، مگر میرا اجر یہی ہے کہ تم میں سے جو لوگ حق قبول کرنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیں۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ کہا کہ آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود نہیں آقا علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سارا فرمان جو ہے سارا قرآن وہ براہ راست مخاطب ہی ہے ہم انسانوں سے، لیکن کسی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قل کا لفظ استعمال کر کے آقا علیہ السلام کے زبانی وہ چیز کہلوائی ہے۔ جیسے ایک ہمارا پیغام ڈائریکٹ ہوتا ہے کسی کو، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کے تھرو بات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اتنا وقت نہیں کہ اس چیز کی تفصیل میں کی جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن بس ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آقا علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن کہلوایا بس زبان مصطفیٰ سے، کہ لوگ کہیں کہ آپ کہہ دیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تم سے اس چیز پہ اجر نہیں مانگتا۔ تو واقعی کبھی بھی نبی اور پیغمبر اپنی دی ہوئی قربانیوں اور جو اللہ کا وہ حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ لیکن ایک اور آیت جو ہے وہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قرابت داری کا حق ادا کرو، میں تم سے اجر نہیں مانگتا لیکن میری قرابت داری کا حق ادا کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس صورت پر جائیں گے تو اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 58، اور آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ اور جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے۔ اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ ستت ایام سے مراد 6 ادوار تخلیق ہے، معروف معنی میں 6 دن نہیں، کیونکہ یہاں تو خود زمین اور جملہ آسمانی کروں کہکشاؤں ستاروں اور سیاروں خلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیان ہو رہا ہے۔ اس وقت رات اور دن کا وجود کہاں تھا؟ اب یہاں پر یہ سائنسی ایک آیت ہے جو وجود کائنات پر دلالت کر رہی ہے، اور یہ سائنسی علم جو ہے وہ اس کو پروف پیش کر رہی ہے۔ اور اس کی اگر آپ نے اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ سننی ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے تفصیلی لیکچر جو ہے اس پہ موجود ہیں، وہاں سے مزید اس کی جو ہے وہ تفصیل وہاں سے آپ جو ہے اسے استفادہ کر لیں۔ آیت نمبر 60، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں، اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رحمان کا اسم مبارک اہل عرب میں معروف نہ تھا، اسے جب انہیں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ بدعت کے اور ان کا جذبہ منافرت اور بڑھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کافرانہ سرکشی کے باعث یہ کہا ہو کہ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کو سجدہ کرو، اب یہ کہہ رہا ہے رحمان کو سجدہ کرو، اور ادھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے،
تو یہ رحمان کون ہے؟ ہم کسی رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی کم علمی تھی، جو قرآن آیا اسی لیے تھا کہ ان کی اسی علم میں اضافہ کریں کہ اللہ الرحمن اور تمام وہ نام جو تم نے اپنے خداؤں کو دے رکھے ہیں، اصل میں ذات و صفات، ان صفات کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکو نمبر 5 اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔